آخری شب تک آپ کے پاس مہلت ہے. لیکن جب ماہ مبارک رمضان مکمل ہوگا اور شوال کا چاند نمودار ہوگا، یہ ایک چیپٹر کلوز ہو جائے گا. پھر ان رحمتوں کے لیے انتظار کے علاوہ کچھ انسان ابھی آپ کے پاس موقع ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھ کر انسان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. ضرور پڑے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کرام احمد ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان شہر اللہ عز و جل، یہ ماہ مبارک خدا کا مہینہ ہے. خالصتاً انسان خدا کا ہوتا رہ جاتا ہے. وَهُوَ الشَّهْرُ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، کہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے. انسان وہی نیکی عام دنوں میں کرے اور اس ماہ مبارک میں کرے، خدا دونوں دنوں کی وجہ سے ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں میں کئی گنا اضافہ فرماتا ہے. وَيَعْفُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور خدا اس کے ساتھ ساتھ انسان کے سیئات کو، انسان کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے. وَهُوَ شَهْرُ الْبَرَكَاتِ، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. هُوَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت خدا سے مخصوص ہے. پہلا عشرہ جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا اس میں وسط ہے، یہ خدا کی مغفرت کے ساتھ مخصوص ہے. وَآخِرُهُ الْإِجَابَةُ وَالْعِتْقُ مِنَ النَّارِ، اور جو آخری عشرہ ہے جو آج کل ہماری زندگی میں چل رہا ہے، یہ استجابت دعا کا مہینہ ہے. یہ استجابت دعا کے ساتھ مخصوص ہے. اور خدا جہاں بندوں کی ان دنوں میں دعا کو قبول کرتا ہے وہیں عتق من النار، خدا عذاب جہنم سے لوگوں کو آزاد بھی کرتا چلا جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ ماہ مبارک کے رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان اپنے دامن میں کیا کچھ سمیٹ کر آیا ہے، کوئی بھی اس انتظار میں نہ ہوتا کہ یہ ماہ مبارک کب ختم ہوگا، کوئی بھی یہ دعا نہ کرتا کہ یہ ماہ مبارک جلدی سے ختم ہو جائے. پیغمبر فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان والسنہ، اگر کسی کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ یہ ماہ مبارک رمضان اپنے دامن میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے، وہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ بندہ خدا سے دعا کرنے پر مجبور ہو جائے کہ بار الہ میرے پورے سال کو ماہ مبارک رمضان میں تبدیل کر دے. میں سارا سال روزہ رکھنے کو برداشت کر لوں گا، میں سارا سال بھوکا پیاسا رہنے کو برداشت کر لوں گا، لیکن ہمارے یہاں جو رحمتیں اور جو برکتیں اس ماہ مبارک میں نازل کی جا رہی ہیں ان سے کبھی بھی دور ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک جہاں بہت سے اعمال کے ساتھ مخصوص ہے، اگر آج آخری جمعے کی مناسبت سے موضوع بہت زیادہ ہے، وقت ہمارے پاس بہت قریب سا ہے. ایک ہمارے اس آخری عشرے کا عمل ہے اعتکاف، بہت اہمیت کا حامل ہے. انسان یہ رمضان المبارک کو الوداع کرنے کا ایک طریقہ ہے. انسان اپنے گھر بیٹھ کر الوداع نہ کرے، انسان غفلت میں رہ کر الوداع نہ کرے. محفل اعتکاف سجائے. محفل اعتکاف ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے اعتکاف کا وہ اور ہے، حقیقی اعتکاف کچھ اور ہے. ہم اعتکاف پر بیٹھنے میں کہتے ہیں کوئی 4-5 دوستوں کو تیار کریں گے، سب اکٹھے بیٹھیں گے، گپ شپ بھی لگے گی، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا. گھر میں تو دوستوں کو اکٹھے بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا، چلے مسجد میں جائیں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، مذاق ہوگا، اللہ ہوگا. ایسا نہیں ہے اعتکاف. اعتکاف یہ ہے کہ آپ 3 دن جو خدا کے لیے وقت کرتے ہیں، اس میں آپ نے فقط خدا کو یاد کرنا ہے. اس میں آپ کو اپنے رشتے داروں کی فکر نہیں ہے، اس میں آپ کو اپنے آپ کی فکر بھی نہیں ہونی چاہیے. چاہیے کہ آپ دوسروں کی فکر کریں. اعتکاف پر بیٹھنا ایک بہت عظیم عبادت ہے. ہمارے یہاں اعتکاف 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہے. 3 دن اعتکاف کا دورانیہ ہے. ہاں اگر کوئی لگتا ہے کہ 3 دن کے بعد دوبارہ سے نیت کی جاتی ہے اعتکاف کی، پھر 3 دن ہے. 3 دن سے کم بھی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ بھی نہیں. یہ آخری عشرے میں جو ہمارے یہاں ایک ہے 27, 28 اور 29 ماہ مبارک رمضان کو محفل اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے. احباب اس میں شرکت کرتے ہیں. اس سال بھی انشاءاللہ یہاں پر ہمارے یہاں بھی اعتکاف کا سلسلہ ہے. آپ احباب تشریف فرما ہوتے ہیں، اس سال بھی تشریف فرما ہوں گے. لیکن ہم نے پچھلے سال سے کچھ قواعد و ضوابط یہاں پر
تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ کسی حد تک اعتکاف کو اعتکاف بنایا جائے. اس میں ہم نے پہلا کام جو کیا اس پہ اعتراض بھی ہوا اور کچھ لوگ اسی وجہ سے نہیں بیٹھے کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. ہم نے ایک کام کیا کہ موبائل فون کی ہمیں اجازت نہیں دی اور اس سال میں نہیں دیں گے. اگر کوئی اس کے باوجود بیٹھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ، ورنہ اگر موبائل ہی استعمال کرنا ہے انسان گھر بیٹھ کر لے. ہمارے یہاں امام باغ میں بہت زیادہ ہے اعتکاف میں موبائل فون کی اجازت نہیں ہوگی. اور دوسری ہم نے کنڈیشن کی تھی کہ بچے ہم یہاں نہیں بچھائیں گے. اعتکاف عبادت ہے اور اعتکاف کے لیے شرط ہے روزہ رکھنا. جس پر روزہ واجب نہیں ہے اس کا اعتکاف بھی نہیں ہے. اعتکاف روزے کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. جس کے اوپر روزہ واجب ہے اس کے لیے اعتکاف پر بیٹھنا صحیح ہے، ویسا روزے کے بغیر اعتکاف پر انسان نہیں بیٹھ سکتا. منیمم ایج ہے بالغ ہونے کی 15 سال. ہم نے بھی وہی جو شرعی بلوغت کے حد میں 15 سال لمٹ رکھی ہے کہ 15 سال سے اوپر کے افراد اعتکاف پر بیٹھ سکتے. 4 سال کے سامنے رکھ چکا ہے. آپ میں سے جو احباب بیٹھنا چاہیں قواعد و ضوابط کے ساتھ انشاءاللہ اور بھی قواعد و ضوابط ہیں وہ یہاں پر عرض کیے جائیں گے. آپ کے علم میں بھی ہیں جو یہاں بیٹھتے آ رہے ہیں ان کو معلوم ہے. ان کے ساتھ انشاءاللہ اعتکاف یہاں پر ہم سلسلہ کریں گے. اسی لیے کہ ہم یہ جو 3 دن یہاں بیٹھیں یہ فقط بیٹھ کر یہاں سے واپس نہ چلے جائیں. جو ہم یہاں اپنا وقت دیں، یہاں بیٹھیں، یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں، یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. کوئی ایک کم از کم ایسی بات سیکھ کر جائیں جو یہاں آنے سے پہلے ہمیں معلوم نہیں تھی. یہاں آنے کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ ہو کر ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہے. اگر آپ جیسے آئے تھے بالکل ویسے ہی واپس جا رہے پھر یہاں امام باقر کو سرزہا میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. انسان جو یہاں بیٹھ رہا ہے اس نیت سے بیٹھے کہ میں نے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، میں نے یہاں سے اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی لے کر جانی ہے. یہ کچھ انشاءاللہ ہمارے یہاں پر شکل اعتکاف ہوگا. اس کے اوپر باقاعدہ خطبہ دیا جا سکتا ہے لیکن عرض کیا وقت نہیں ہے. دوسرا موضوع جس کے اوپر آج گفتگو کرنی ضروری ہے فطرانے کے حوالے سے. پہلے فطرانے کی امداد ہم نے جو اپنا ریٹ وغیرہ لے کر فطرانے کا ایک نکالا ہے ایک معمول سی رقم جس میں ہم نے بہت زیادہ آگے بھی دی ہے کہ جو مہنگائی کا حساب کتاب کرنا اور اس سے کم ممکن نہیں تھا. 410 روپے فی کس فطرانہ ہوگا. یہ ہم نے منڈی کا ریٹ لے کر اس کے حساب سے نکالا ہے. فی کس فطرانہ 410 روپے ہے. جتنے احباب گھر میں موجود ہیں اس میں کوئی چھوٹے بڑے کے قید نہیں ہے. آپ کے گھر میں عید الفطر سے پہلے غروب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی پیدا ہو رہا ہے، اس کا فطرانہ بھی سربراہ پر واجب ہے. آپ کے گھر میں ملازمین کام کرتے ہیں ان کا فطرانہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے. یہ نہیں کہ آپ کے اوپر فقط آپ اور آپ کے بچوں کا ہے. آپ کے اس گھر کی 4 دیواری کے اندر جتنے احباب آپ کے اندر موجود ہیں ان سب کا فطرانہ گھر کے سربراہ پر واجب ہے. ایک مسئلہ اور ہے کہ آپ کے گھر عید منانے کے لیے آپ کے بچے آتے ہیں، فیملی آتی ہے، مہمان آتے ہیں اور وہ اس وقت آتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر. عید الفطر کی رات آپ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور عید آپ کے گھر پسند کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھانا کھانے والے شمار کیے جاتے ہیں. ان کا فطرانہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے. اب یہ فون نہ کر دیجیے گا یہ ہمارے گھر مہمان عید گزار کے آئے. عید الفطر جو احباب جہاں گزاریں گے ان کے اوپر ان کا فطرانہ واجب ہوگا. یہ جتنے احباب میں نے عرض کیا بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، خاتون ہے، سب کا برابر ہے. 410 روپے کے حساب سے آپ نے فطرانہ نکالنا ہے اور جتنے احباب ہوں گے ان کا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے. اور فطرانہ نکالنے کا وقت جب چاند نمودار ہو جائے شوال کا اس کے بعد آپ کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں. اور اس کا وقت نماز عید سے پہلے ہے. آپ نماز عید سے پہلے فطرانہ نکال کر پھر نماز عید کے لیے تشریف لانا ہے. اب کیا تھا اس کے لیے یہاں پر آپ جب تشریف لاتے ہیں آپ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ عید کے نماز کے وقت آئیں اور آ کر پہلے فطرانہ دیں پھر نماز پڑھیں. اور پیچھے ایک عجیب سا منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میں نے پچھلے سال ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم جب چاند نمودار ہو جاتا ہے چاند رات کو ہم یہاں پر بچوں کو رسید کو دے کر بٹھا دیں گے. اگر آپ دینا چاہیں تو چاند رات کو آپ جب بھی یہاں اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں تاکہ آپ جب صبح تشریف لائیں تو آپ بغیر کسی زحمت کے ڈائریکٹ نماز کے لیے تشریف لائیں. فطرانہ آپ اگر خود دینا چاہیں تو کسے دیں گے؟ اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے بغیر آپ نہیں دے سکتے. سب سے پہلی شرط فقیر ہونا ہے. اگر فقیر نہیں ہے آپ اسے نہیں دے سکتے فطرانہ. فقیر یعنی جس کا اپنا سال بھر کا خرچہ انسان نہیں چلا سکتا، مشکل حالات میں وہ آپ فطرانہ دے سکتے ہیں. اس کے بعد مؤمن ہونا ضروری ہے، نمازی ہونا بھی
ضروری ہے. اگر کوئی تارک الصلاۃ ہے، نماز کا منکر ہے، آپ نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کیا کرنی ہے؟ نماز تو پڑھ گئے جنہوں نے پڑھنی ہے، ان کو آپ فطرانہ نہیں دے سکتے. کسی ایسے کو فطرانہ نہیں دے سکتے کہ جنہیں آپ کو پتا ہے یہ فطرانہ لے کر کسی گناہ میں استعمال کریں گے، شراب میں استعمال کریں گے، جوا میں استعمال کریں گے، چرس پینے میں استعمال کریں گے، انہیں آپ نہیں دے سکتے. فرض کریں آپ نے فطرانہ دے دیا، فطرانہ دینے کے بعد آپ کو کسی طرح سے معلوم ہوا کہ اس نے آپ کی رقم صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا، اس نے جس نے فطرانہ دیا ہے وہ مستحق نہیں تھا فطرانے کا، تو یا تو آپ اس سے پھر فطرانہ واپس لیں گے. اگر واپس نہیں دے سکتے پھر آپ کو دوبارہ اپنی طرف سے اس کے بدلے میں فطرانہ دینا ضروری ہے. اگر آپ نہیں دیتے آپ کی طرف سے فطرانہ ادا نہیں ہوتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فطرانہ ادا ہوا تو ہوا، نہ ہوا تو نہ ہوا، یہ واجب ہے فطرانہ ادا کرنا. اگر کوئی نہیں ادا کرتا اس کے ذمہ پر یہ حق رہ جاتا ہے اور یہ ادا کرنا ضروری ہے. نماز عید انشاءاللہ عید الفطر کے دن 7:30 بجے امام بارگاہ میں ادا کی جائے گی. احباب 7:30 بجے سے پہلے امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ 7:30 بجے ہم نماز عید کی انشاءاللہ تکبیر کہتے ہیں، کسی کو پھر یہ نہ ہو کہ ہمارے آنے سے پہلے کی نماز پڑھا. آج جمعۃ المبارک آخری جمعہ آج کا دن مقصود ہے یوم القدس کے حوالے سے. یوم القدس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اسرائیل پر، وہ اسرائیل نے جو بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے اس کے خلاف آج کا دن منایا جاتا ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی اس سرزمین مقدس پر یہودیوں کا، اسرائیل کا قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے. یہ فقط امام خمینی کا فرمان نہیں ہے، خود ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی موجود ہے کہ اسرائیل کا وجود ہی ناپاک وجود ہے. کوئی بھی مسلمان اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. آج کا دن استعارہ ہے کہ ہم فقط اسرائیل اور بیت المقدس کے حوالے سے آواز نہ اٹھائے. جہاں جہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کا فرض ہے. ہر مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا کر یوم القدس ایک علامت ہے، فقط آج کے دن نہیں پورا سال ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم جہاں جہاں جس جس پر ظلم ہوگا ہم اگر کچھ نہ کر سکے کم از کم ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے. روایت ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے، یہ فقط خاموش رہنے والا نہیں ہے، یہ ظالم کے ساتھ اس کے ظلم میں برابر کا شریک بن جاتا ہے. انسان جتنا کر سکتا ہے، اگر میدان میں جا کر مقابلہ کر سکتا ہے میدان میں جانا واجب ہے. اگر وہاں نہیں جا سکتا، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں انسان اپنی آواز مؤثر انداز میں پہنچا سکتا ہے، وہاں آواز پہنچانا واجب ہے. اگر وہاں بھی انسان نہیں پہنچا سکتا، کم از کم اپنے دل میں ظالم کے ظلم سے دشمنی اور نفرت رکھنا ضروری ہے. اگر ایسا بھی نہیں، ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں یہ ہے کہ مجھ پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، کسی پر جو مرضی کرتا رہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. پیغمبر اعظم قدر کا فرمان بھی ہے کہ اگر کوئی مومن اور مسلمان اس انداز میں صبح جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے کہ اسے باقی مسلمانوں کی کوئی خبر نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جسے اپنے ساتھ ساتھ اپنے اطراف میں بسنے والے لوگوں کی بھی فکر ہو، اسے پتا ہو کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنا ہے، کبھی بھی کسی ظالم کا حمایتی نہیں کرنا. یہ بڑے لیول پر بھی ہے، چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی ہے. اگر آپ کے سامنے، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، وہاں پر بھی آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور یہ ہم پر ظلم و ستم کیا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں مسلمان اتنے پستے چلے جا رہے ہیں؟ دشمن آ کر ہم پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا. اسے پتا ہے کہ مسلمان ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے، وہ اس طاقت کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کو تقسیم کرتا ہے. اور آج دیکھیں جتنے ہم مسلمان تقسیم میں کتنے فرقے ہیں، ہمارے تو فرقوں کا نام بھی ہمیں نہیں آتا. کوئی فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب ایک پرچم کے سائے میں موجود ہیں. جب ایک انسان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تلاوت کر لیتا ہے، اس تلاوت کے بعد سب کے سب مسلمان ہیں. ہاں اس کے بعد طبقات ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے مختلف ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم امہ کے ہم نے جہاں پر جس مسلمان پر بھی ظلم و ستم کیا جائے، یہ نہ کہے فلاں سنی تھا اچھا ہو رہا اسے مارا جانا چاہیے، سنی کہے کہ فلاں شیعہ تھا اچھا ہو گیا،
نہیں عزیزان گرامی، جب ہم یہ آوازیں دیتے ہیں ان کو مزید تقویت ملتی ہے کہ انہیں مارو، جتنا مارو گے یہ آپس میں اپنی نفرتوں کی وجہ سے اس پر خوشیاں مناتے چلے جائیں گے۔ لیکن جب ہم ایک قوم بن کر سامنے آئیں گے، کوئی کسی مسلمان پر ظلم کرے، سب مسلمان یکجا ہو کر آ جائیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو توڑ سکے، مسلمانوں پر ظلم کر سکے۔ تو آج کا دن ایک علامت ہے کہ ہم دشمن کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں تقسیم مت سمجھنا۔ ہم اپنے تمام تقسیمات کے باوجود جب ہمارے دین کی بات آتی ہے ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو آج القدس کے حوالے سے مختلف ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں، آپ کے علاقے میں بھی یقیناً نکالی جائے گی۔ آج آپ نے شو کرنا ہے دشمن کو، آپ کو اس ریلی میں شرکت کرنا ایک پیغام ہے کہ ہم متحد ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو کوشش کیجئے چاہے مختصر وقت کے لیے جہاں پر بھی القدس کی ریلی ہو وہاں پر شریک ہو کر اپنی آواز ان کے ساتھ شامل ضرور کریں، کیونکہ انسان اگر اکیلا آواز لگائے گا اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچتی، وہی آواز جب بہت سی آوازوں کے ساتھ مل کر بلند ہوتی ہے پھر یہ آواز ایوانوں تک کو ہلا دیتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج القدس کو جس طرح منانے کا حق ہے اس طرح سے منائیں، اور یہ عہد کریں کہ بار الہ یہ القدس فقط آج کا دن نہیں ہے، میرے لیے ہر دن القدس یوم القدس ہے، اور میں عہد کرتا ہوں کہ جب بھی کسی پر ظلم و ستم کیا جائے گا جتنا میری بساط میں ہوگا اس سے بڑھ کر مظلوم کی حمایت کے لیے میدان میں اتر جاؤں گا۔ ضرور پڑھیے محمد وعلی محمد۔